السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ ملٹری کورٹ نے مزید 60 ملزمان کو سزا سنا دی۔ کیا یورپی یونین اور امریکہ کی تشویش کو کوئی لفٹ نہیں کروائی گئی؟ رچرڈ گرنیل کی اننگ کے بعد خواجہ آصف کا باؤنسر۔ کیا حکومت بھی جارحانہ کھیل پیش کرنے کے موڈ میں ہے؟ اور ٹیکس نظام میں پھر اصلاحات کے دعوے، عوام کا حال ویسے کا ویسا۔ کیا خالی پریس کانفرنسوں سے معیشت میں بہتری کا بیانیہ بک رہا ہے؟ ناظرین، ان تمام معاملات پہ آج ذرا تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر۔ ایک طرف مذاکرات کی میز، دوسری طرف امریکہ سے آتا دباؤ، لیکن گراؤنڈ پر معاملہ جوں کا توں۔ تحریک انصاف کو 9 مئی پر کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ ملٹری کورٹس کے طریقہ کار پر دنیا کو تشویش اپنی جگہ، لیکن یہ کورٹس مسلسل اپنا کام کر رہے ہیں۔ ملٹری کورٹس نے 9 مئی میں ملوث مزید 60 ملزمان کو آج سزائیں سنا دی۔ ملٹری کورٹس کی تحویل میں کل 85 افراد میں 25 کی سزائیں کچھ روز پہلے سنا دی گئی تھی، جبکہ باقی افراد کی سزائیں آج سنا دی گئی۔ ان 60 لوگوں میں پاکستان بھر میں ملٹری تنصیبات پر حملہ کرنے والے افراد شامل ہیں، جبکہ اہم نام کے طور پر حسان نیازی کو جناح ہاؤس حملہ کیس میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ لاہور کے ڈاکٹر عباد فاروق کو بھی جناح ہاؤس حملہ کیس میں 2 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس موقع پر ISPR کی جانب سے ان مجرموں کی ویڈیوز بھی جاری کی گئی، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر مجرم کسی نہ کسی شہر میں کسی فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہے۔ یعنی بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ سزا جو ہے وہ ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ جو ہے کی بنیاد پہ دی گئی ہے اور اسے اب قوم کے سامنے بھی رکھ دیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر بات ہے، یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ بڑی ڈیو ڈیلیجنس ہوئی ہے، لیکن آبویسلی اب ان تمام جو لوگ ہیں جن کو سزا ملی ہے، ان کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ وہ جو ہائر کورٹس ہیں ان میں اپیل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے 13 دسمبر کو سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کو حتمی فیصلہ سنانے کی اجازت دی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ملٹری کورٹس کے فیصلے ان کی آخری فیصلوں کے ساتھ مشروط ہوں گے۔ گزشتہ ہفتے ملٹری کورٹس کی طرف سے 25 ملزمان کو سزائیں دینے کا پہلا فیصلہ سامنے آیا، جس پر نیشنلی اور انٹرنیشنلی دونوں طرف سے تنقید کی گئی تھی۔ امریکہ، یورپین یونین اور UK تینوں نے الگ الگ بیانات میں اور پیغامات میں اس پر تحفظ کا اظہار جو ہے وہ کیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ایکس پر لکھا تھا کہ امریکہ کو ملٹری کورٹس میں سویلین کی سزاؤں پر تحفظات ہیں، جبکہ پاکستان سے فری اینڈ فیئر ٹرائل کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے۔ کچھ اسی طرح کے تحفظات کا اظہار یورپی یونین نے بھی کیا تھا اور پاکستان کے GSP پلس سٹیٹس کے حوالے سے بات کی جانے لگی۔ یورپی یونین نے صرف کنسرنز شو کیے تھے، اس سے آگے ابھی کچھ نہیں کہا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ یہ سارے فیصلے پارلیمنٹ کے قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق دیے گئے ہیں، جبکہ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ملٹری کورٹ سے سزائیں کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہیں۔ اس طریقے سے ملک کے دفاعی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، یہ باقاعدہ ایک مذموم سازش تھی بانی چیئرمین PTI کی طرف سے۔ یہ کیس عجلت میں اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا، پراپر ایویڈنسز جو ہیں وہ کورٹ میں سبمٹ کی گئیں۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ آج جن مجرمان کو سزا دی گئی ہے، تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھیراؤ کیا اور تشدد کیا اہلکاروں کے اوپر۔ ناظرین، سزاؤں کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ دنیا کی تشویش کے بعد دوسرے مرحلے میں سزاؤں کا سنائے جانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ 9 مئی اور PTI کے حوالے سے ریاست کے موقف میں کوئی بڑی تبدیلی یا نرمی نظر نہیں آ رہی۔ باہر سے انگلیاں اٹھنے کے بعد فوجی عدالتوں کا دوبارہ فیصلہ حکومت اور خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی بہت حد تک واضح کر رہا ہے۔ ان معاملات میں جہاں ایک طرف بانی PTI سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہیں یہ سزائیں ضرور مذاکراتی عمل کو متاثر بھی کر سکتی ہیں۔ مذاکرات میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پہلا دور 23 دسمبر کو ہوا تھا، اب اگلی بیٹھک 2 جنوری کو ہے۔ مینوائل PTI مسلسل اپنے 2 مطالبات جو ہے وہ دہرا رہی ہے۔ پہلا یہ کہ عمران خان سمیت سیاسی قیدیوں کی رہائی، اور دوسرا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی جوڈیشل انکوائری۔ ایسے میں ناظرین، ملٹری کورٹس 9 مئی کے مجرموں کو سزائیں سنا رہی ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس تو 6 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا تھا، جس سے تاثر بھی ابھرا کہ شاید مذاکرات کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے، لیکن اب آج کے فیصلے سے لگتا ہے کہ سسٹم پہلے کی طرح کام کر رہا ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں PTI کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے، اس کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ کمیٹی نے حکومت سے ہونے والی بات چیت پر بانی PTI کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا اور انہوں نے مذاکراتی ٹیم کو
آگے کا جو لاہے عمل ہے وہ بھی دیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو میں حامد رضا صاحب نے مطالبات دہرانے کے ساتھ مذاکرات کا ٹائم فریم بھی واضح کر دیا۔ جو مطالبات ہیں وہ ہمارے دو ہی ہیں، وہ جو پہلے ہم نے کہا تھا کہ 9 مئی اور 26 نومبر، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ایک ایسا جوڈیشل کمیشن بنے جو سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز پر مشتمل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مطالبہ تھا میرا، وہ تمام جو سیاسی اسیران ہیں ان کی رہائی کا تھا۔ ہم 31 جنوری تک اس مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ حامد رضا اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی باڈی لینگویج جو ہے وہ کافی حد تک پر اعتماد دکھائی دے رہی تھی۔ وجہ شاید گرینلڈ صاحب ہیں، این ممکن ہے کچھ اور بھی ہو، لیکن پی ٹی آئی بڑے دھڑلے سے اپنے مطالبات بار بار دہرا رہی ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی بھی سماعت ہوئی، مگر بغیر کارروائی کے 30 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد علیمہ خان نے جیل کے باہر گفتگو میں کہا کہ عمران خان نے آج اپنے 2 مطالبات پھر سے دہرائے۔ عمران خان نے پچھلے 10 دن سے کہہ رہے ہیں، ایک مطالبہ ہے کہ آپ 3 سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز کی ایک کمیشن بنائیں گے، وہ تحقیقات کریں گے 9 مئی کی اور 26 نومبر کی۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو ناجائز قید میں لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ یہ دونوں مطالبہ جب پورے ہوں گے، جب اس پہ سنجیدگی دکھائی جائے گی، پھر وہ ریمیٹنسز کی کیمپین کو بند کریں گے۔ مگر ادھر وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اب تک کوئی چارٹر ڈیمانڈز نہیں آیا، جب آئے گا تب معاملات آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، کچھ ہی دن میں 2025 کا سال شروع ہونے کو ہے۔ مذاکرات، سزائیں اور بیرونی پریشر پاکستانی سیاست نئے سال میں مزید دلچسپ اور اہمیت اختیار کرتے دکھائی دیتی ہے۔ امریکہ میں انتقال اقتدار ہونے جا رہا ہے، صدر ٹرمپ کرسی سنبھال لیں گے اور ایک نئی امریکی حکومت ہمارے سامنے ہوگی۔ ایسے میں پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیاست نئے موڑ لے سکتی ہے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے میرے خیال میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ضروری ہوگا کہ وہ ہر طریقے سے جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پالیسیز بنائیں، کیونکہ دباؤ جو ہے وہ کم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین، اسی معاملے پہ ذرا تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، تجزیہ نگار ہیں، اور جناب احمد اویس صاحب پاکستان کے مایہ ناز وکیل ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر چیمہ، یہ جو معاملہ ہے ملٹری کورٹس کا، کئی دن سے یہ ہیڈ لائنز کی زینت بنا ہوا ہے، نہ صرف یہ کہ لوکلی بلکہ انٹرنیشنلی، کیونکہ جس طریقے سے EU سے یا امریکہ سے یا برطانیہ سے جو پریشر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، اب یہ پہلے تو ملٹری کورٹس میں جب اس طرح کی سزائیں آ رہی تھیں کئی سال پہلے، تو تب تو ایشو نہیں آیا تھا، لیکن بہرحال اب آ گیا ہے۔ اس پریشر کے آنے کے بعد آج ملٹری کورٹس نے مزید سزائیں جو ہیں وہ اناؤنس کر دی، تو آپ یہ جو ٹائمنگ ہے اس کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں کہ اس انٹرنیشنل کرٹیسزم کے بعد 60 لوگوں کو مزید سزا دینا، واٹ ڈز اٹ سگنیفائی؟ دیکھیں جی، اس کا مطلب سیدھا سا ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سا ہے کہ اگر فرانس، برطانیہ، امریکہ کے اندر لوگ وائلنس کو اڈاپٹ کریں گے ایز اے پالیسی، اور پولیٹیکل پارٹیز یا سپورٹرز یا عام عوام وائلنس کرے گی، تو جس طرح وہاں سزائیں دی جاتی ہیں ادھر پاکستان میں بھی سزائیں دی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ایک ڈیولپنگ ملک ہیں، ہم اکنامکلی ڈیپینڈنٹ ہیں ورلڈ کے اوپر، ہمارے پاس GSP+ سٹیٹس بھی ہم نے لیا ہوا ہے، ہمیں بڑی سہولیات انٹرنیشنل کمیونٹی دیتی ہے، لیکن یاد رکھیں وہ سہولیات ہمیں وار اینڈ ٹیرر میں کنٹریبیوشن کے لیے دی گئی تھی۔ فاض صاحب، ہماری جو کنٹریبیوشن ہے $120 ارب کا ہمیں نقصان ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہاں پہ تھوڑا سا جو ایکچولی مجھے ہیلپ می انڈرسٹینڈ بیٹ، بیکاز یہ جو ابھی آپ نے اگزامپل دی ہے یہ کافی دن سے میں سن رہا ہوں کہ دیکھیں جی برطانیہ میں بھی جو ہے وہ سزائیں دی گئیں جنہوں نے وہاں پہ رائٹنگ کی تھی، اور واشنگٹن میں جنہوں نے حملہ کیا تھا کیپٹل پہ ان کو بھی سزائیں دی گئیں۔ لیکن میرے خیال میں یہ جو وہاں سے جو تنقید آ رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو سزائیں کیوں دی، وہ آ رہی ہے کہ جی آپ نے ان کو ملٹری کورٹس میں سزائیں کیوں دی، کیونکہ امریکہ والے اگزامپل میں اور برطانیہ والے اگزامپل میں، اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، ملٹری کورٹس نے سزائیں نہیں دی تھیں، ان کے سیولین کورٹس نے سزائیں دی تھیں۔ تو ایکچولی تنقید یہ ہو رہی ہے۔
مجھے فاضل صاحب یہ بتائیں کیا جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتے؟ کیا وہ ہائی کورٹ میں اپیل نہیں کر سکتے؟ کیا وہ سپریم کورٹ نہیں جا سکتے؟ کیا وہ سپریم کورٹ میں اپیل نہیں کر سکتے؟ کیا ان کے لیے جو جوڈیشیل پروسیس کے دروازے بند ہو گئے ہیں؟ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ہمارا کیا پاکستان کی جو ملٹری کورٹس ہیں ان کے بارے میں سپریم کورٹ نے ریسنٹلی نہیں کہا کہ جو سزائیں، جو پروسیسز انہوں نے اڈاپٹ کی ہیں ان کو سزائیں وہ جو سنائی جائیں؟ کوشچن یہ ہے کہ ہم ہیں ایک ڈیولپنگ کنٹری، ہمارے اوپر سوال آئے گا، ہمیں جواب دینا پڑتا ہے۔ بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کے اندر ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ ہم جب بھی جو ایکشن لیں گے یا تو ہو کہ ہم نے سزا دے کے اس کے بعد پین توڑ دیا جی کہ آج کے بعد اس کے بارے میں یہ کہ اپیل بھی نہیں کر سکتے۔ جب لوگوں کے پاس جوڈیشل دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ اپنے تمام دروازوں کو اڈاپٹ کریں۔ میں سمجھتا ہوں لوور کورٹس کو پروسیس فیس کرنا چاہیے۔ لیکن احمد اویس صاحب، اب یہ جو آرگیومنٹ ہے، جو کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس حوالے سے تنقید کی ہے، یہ جو آرگیومنٹ ہے جو ڈاکٹر صاحب بات ہے، دیکھیے یہ ملٹری کورٹ سے سزا دینا، یہاں تک تو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ساری دنیا میں اس کو تھوڑا سا یعنی ایک غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس طریقے سے ایک شفافیت کبھی بھی ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتی جو ایک نارمل آپ کے کورٹ میں ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو ملٹری کورٹ سزا دے رہی ہے اور آپ کے پاس رائٹ آف اپیل ہے، اور وہ ملٹری کورٹ جو ہیں وہ آپ کا جو ہائیسٹ کورٹ آف دا لینڈ ہے اس نے اس کو لیگلی جو ہے وہ پرمیشن دی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ملٹری کورٹس کے بعد اب ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں، تو پھر یہ تنقید جو ہے یہ تھوڑا سا یعنی کہ کمزور نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ملٹری کورٹ جو ہے پاکستان کے آئین کے تحت کسی سیولین کو ملٹری کورٹ سے سزا نہیں دی جا سکتی، اور اس کے اوپر یہ ایک نہیں 4 لارجر بینچ کی سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل ججمنٹ ہے، کیونکہ اس میں آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہے سریحن، اور اگر آرٹیکل 10A آف دی کانسٹیٹیوشن کی اگر وائلیشن کر کے آپ کسی کو سزا دیں گے تو وہ سزا جو ہے اس کی کوئی قانونی اور کانسٹیٹیوشنلی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ڈیو پروسیس آف لا اینڈ فیئر ٹرائل، یہ 2 مین آسپیکٹ ہیں آرٹیکل 10A کے، اور یہ دونوں جو ہیں وہ آپ کو احمد اویس صاحب تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں، بیکاز ظاہر بات ہے آپ کا جو لیگل ایکسپرٹیز ہے اس سے ہم سب مستفید ہونا چاہیں گے۔ جب کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ کہتی ہے کہ جی جب پینڈنگ دا فائنل ڈیسیشن آن دا ملٹری کورٹس کیس، اس وقت یہ جو عدالتیں ہیں ملٹری یہ فیصلہ سنا دیں، تو یہ پھر اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ کہہ رہا ہے احمد اویس صاحب، تو پھر یہ لا آف دا لینڈ نہیں بن جاتا اور پھر یہ سزائیں قانونی نہیں بن جاتی؟ میں یہی بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، اور یہی نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو۔ 2 آسپیکٹ ہیں اس کے، میں بتا دوں آپ کو۔ ایک تو یہ آسپیکٹ ہے کہ اب جو کانسٹیٹیوشن بینچ بنا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن بینچ جو ہے یہ پاکستان کے آئین کی نیگیشن ہے۔ یہ ایک ایسے باڈی نے اس کو بینچ کو یہ امینڈمنٹ بنائی ہے جس کی کانسٹیٹیوشن حیثیت نہیں ہے، اسی لیے اس کو چیلنج کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن پٹیشن دائر ہو چکی ہے، جس میں اس 26 لیکن جب تک وہ اوور ٹرن نہیں ہوتا تب تک تو یہ قانونی ہے نا، جب تک اوور ٹرن نہیں ہوتا، اگر اوور ٹرن ہوتا ہے تو میں وہی بتانے لگا ہوں آپ کو۔ اور اس نے عدلیہ کو ختم کر دیا، عدلیہ کو ختم کر کے اس کو ڈائریکٹ انڈر دی تھم آف حکومت کے انگوٹھے کے نیچے عدلیہ کو لگا دیا، تو عدلیہ تو ختم ہو گئی، اب تو تنخواہ دار رہ گئے باقی جو یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن لا آف دا لینڈ تو ہے، آپ کی آرگیومنٹ بالکل ٹھیک ہے، لیکن لا آف دا لینڈ تو ہے بھی۔ جب نان الیکٹڈ آدمی طاقت کے زور کے اوپر پارلیمنٹ میں گھس کے قابض ہو جائیں اور وہاں سے جھوٹا اوتھ لے کے حکومت بنا کے بیٹھ جائیں تو ملک کا ستیہ ناش نہیں ہو کے ساری دنیا ہنس رہی ہے ہمارے اوپر۔ ٹھیک ہے، یہ آسپیکٹ سنیے، ایک منٹ میری بات سن لیجیے، جی ختم کریں آپ۔ دوسرا آسپیکٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے، ایک اس کا سب سے جو خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز جو ہیں، اس غریب ملک کے عوام نے غربت کے باوجود اپنے بچوں کے منہ سے نوالا نکال کے اپنا پیٹ کاٹ کے وہ بجٹ پورا کیا کہ ہم ترہ امتیاز ہے، انڈیا کا خطرہ ہے، ہم نے بڑی خوبصورت آرم فورسز بنائی ہے۔ اب جب آرمی کی ٹرائل بیٹھ کے بغیر ٹرائل کیے وہ سزائیں سنانے شروع ہو جائیں گے اس طریقے سے، تو
اسی لیکن قوم کے اندر اس میں پھر یہ اسی قوم آرگیومنٹ کے تو اندر جو متفر ٹھیک ہے ہو جائے گی، ٹھیک جتنی ہے، لیکن نفرت پھیلے گی، رائٹ آف اپیل اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، لیکن رائٹ آف یہ تو اپیل کیونکہ موجود ہے، رائٹ آف اپیل کیونکہ میں بھی موجود ہے اور سپریم کورٹ میں بھی موجود ہے، تو میرے خیال میں ڈاکٹر چیمہ یہ ایک مورل آرگیومنٹ تو ہے، اور جو احمد اویس صاحب بات کر رہے ہیں اس میں یہ وزن بالکل ہے. مورلی سپیکنگ ملٹری کورٹس کی وہ جو ہے وہ قانونی وزن کبھی ہو ہی نہیں سکتا جو ایک نارمل کورٹ کا ہے. تو آبویسلی وہاں سے تھوڑا سا جو باہر سے پریشر آ رہا ہے وہ آتا رہے گا. لیکن اب سوال یہ بنتا ہے ڈاکٹر چیمہ کہ اب کیونکہ تنقید گئی اور اس کے بعد یہ جو سزائیں سنا دی گئیں یہ بھی سنا دی گئیں، اب آگے بھی لوگ رہتے ہیں اور میں اشارہ کر رہا ہوں ان ہائی پروفائل لوگوں کی طرف. تو جو پریشر آیا ہے امریکہ سے، برطانیہ سے، ای یو سے، کل کو جب ہائی پروفائل لوگ جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں ان کے کیسز جاتے ہیں اور اگر کنوکشنز ہوتی ہیں، آپ کے خیال میں یہ پریشر بڑھے گا؟ یہ جو کنسرن شو کیا ہے یہ کنسرن سے آگے جائے گا، یا انہوں نے جو بات کرنی تھی وہ کر دی ہے اور بس اب آگے معاملات جو ہیں وہ اب یعنی اس طرح سے خاموشی ہوگی؟ ڈاکٹر فہد صاحب دیکھیں، جب دل کرتا ہے ویسٹرن پاورز کا تو وہ یہ کہہ لیتے ہیں جی کہ ہمیں جنرل مشرف ایز اے ڈکٹیٹر ضروری ہے. جب ان کا دل کرتا ہے ضیاء الحق ایز اے ڈکٹیٹر قبول ہے پاکستان کے لیے. جب دل کرتا ہے جنرل ایوب ایز اے ڈکٹیٹر قبول ہے. لیکن جب دل نہیں کرتا تو کہتے ہیں جی آپ کی ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر، ڈیموکریٹک حکومت کے اندر اگر ملٹری کورٹ نے سزا دی ہے تو کیوں دی ہے؟ آپ تو جی ایس پی پلس سٹیٹس کے لیے جو ہے وہ کوسچن مارک لگ گیا ہے. سو اٹس آل اباؤٹ انٹرسٹ. پہلی بات لیکن مجھے کاؤنٹر کوسچن کر دیں ڈاکٹر صاحب. دیکھیں یہ جو ایک مورل آرگیومنٹ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ان ایکچوئل ہارڈ پالیٹکس اس کی ایک لمیٹڈ ویلیو ہے. اب اگر ہم جی ایس پی پلس میں پھنسے ہوئے ہیں یا اگر آپ آئی ایم ایف کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے ان ممالک کا ہمارے اوپر ایک دباؤ ہے. جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ریگارڈلس آف آل دیز مورل آرگیومنٹس آپ کے خیال میں یہ پریشر بڑھے گا؟ اور اگر بڑھے گا تو ہم اب کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو ڈیبیٹ میں اور آپ اور احمد اویس صاحب کر رہے ہیں، یو تھنک ہمیں ابھی اتنی ایکٹیولی ہم ان ممالک کو یہ والا اپنا جو بیانیہ ہے یہ ایفیکٹولی بیان نہیں کر پائے ان کے پاس؟ دیکھیں فاضل صاحب، مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح تمام ویسٹرن پاورز پاکستان کے بارے اس طرح نہیں بول سکی جو پچھلے 1.5 سال میں پاکستان میں ہوا ہے. وہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان ہے اس کو ملٹری کورٹ میں نہ ٹرائی کیا جائے. تو یہ ایک سگنل دیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی ملک کی ٹاپ لیڈرشپ کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کریں گے تو وہ ایک پرابلم بن سکتی ہے، اس میں پھر زیادہ کوسچنز آئیں گے. سو میرا خیال ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو کر رہے ہیں آپ یہاں پہ ہی روک دیں. یہ اس کا ایک ہو سکتا ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہاں دیکھا جائے گا. یہ تو دیکھیں بات کنونس کرنے کی ہے. جب بیٹھیں گے آپ دیکھیں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے، مارکو روبیو ایز سیکریٹری آف اسٹیٹ آتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا اپروچ اڈاپٹ کرتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کتنی کو اللیبرل ہے اٹ سیلف، وہ ٹرانزیکشنلزم پہ بلیو کرتے ہیں. سو مجھے لگتا ہے فہد صاحب کہ یہ بیسیکلی کچھ فل سٹاپ لگانے کی بات کی گئی ہے، کیونکہ ویسٹرن ممالک کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے بارے میں تو بہت بولتے تھے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے بارے میں نہیں بولتے. تو شاید، اور دوسرا یہ ہے کہ اوورآل ایک پریشر بھی پی ٹی آئی نے دیکھیں بلڈ کیا ہے. وہ امریکہ میں زیادہ کامیاب ہیں، اور کیونکہ امریکنز نے بھی تب بات کی ہے جب یورپینز نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور برطانیہ ہمیشہ امریکہ کو فالو کرتا ہے تو انہوں نے پہلے سٹیٹمنٹ جاری کر دی. اور جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب انہوں نے جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز میں یا برطانیہ میں یا دیگر جو انٹرنیشنل جو ممالک ہیں وہاں پہ دیگر ممالک میں جو کیا ہے وہ واقعی میں اتنا افیکٹولی کیا. اور اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرف وہ لوگ اور ایک طرف پوری کی پوری ہماری ریاستی ڈپلومیٹک جو مسل ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پایا، تو واقعی میں وہ انہوں نے اپنی ایفیکٹونیس جو ہے وہ دکھائی ہے. لیکن احمد اویس صاحب اب ملٹری کورٹس میں جو یہ سینٹنسز ہوئے ہیں ان کا رائٹ آف اپیل ہے. یہ بتائیں کہ اگر آبویسلی یہ جتنے لوگوں کو سزائیں ہوئے ہیں یہ سب اپنی اپیل کریں گے، اور اگر ان کے کیسز واقعی میں اتنے ویک ہیں جو کہا جا رہا ہے تو ہائی کورٹ میں جا کے تو وہ کیس فارغ ہو جائیں گے. تو یہ جو آپشن ہے یہ سامنے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جب اگر یہ ایسا ایکسرسائز ہوتا ہے تو پھر ایک طریقے سے معاملات نیوٹرلائز ہو جائیں گے جو تنقید ہو رہی ہے؟ دیکھیے سہولت دیکھیے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی تو دیکھنا ہوگا. یہ امینڈمنٹ کے بعد جوڈیشری جو ہے وہ ان کیسز سے زیادہ کمزور ہو گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کمزور کیسز ہوں گے، اوپر آئیں گے، اپیل ہوگی اور پھر دیکھا جائے گا.
اب جوڈیشری میں کہاں دم خم رہ گیا؟ جس کو کسی وقت اٹھا کے آپ ایک سے دوسری جگہ پہ پھینک دیں گے، جن کو آپ نے الیکٹ، ان کو جو کمیشن بنایا ہوا اس میں پولیٹیکل جو ہے جو میجورٹی رکھی ہوئی ہے، وہ جس کو وہ کہیں گے وہ بن جائے گا، اور اس طرح سے جج بنائیں گے آپ، وہ الگ مسئلہ ہے۔ میں مسئلہ کی جو بنیادی بات آپ سے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ٹرائل کی صورتحال، اس کے دو بڑے خطرناک پہلو ہیں جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں آج، اور جس کے نقصانات ہمیں کل نظر آئیں گے۔ کہ جب قوم جو ہے، دیکھیے فوج جو ہے نا، کسی بھی ملک کا ترہ امتیاز ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے، ہیروز ہوتے ہیں۔ جب فوجی اپنے ہی ملک میں اپنے ہی سیویلین کا ٹرائل کریں گے بیٹھ کے، تو وہ لوگ جو ان کو ولن کی نظر سے دیکھنے لگیں گے، اور کتنی تکلیف دہ بات ہوگی وہ ہر ایک کے لیے۔ لیکن ان لوگوں کو ریلیف ملنے کا چانس آپ کے خیال میں کیا؟ دیکھیں آپ کا آرگیومنٹ یہ ہے احمد اویس صاحب کہ عدلیہ پہ کیونکہ اتنا دباؤ آ گیا ہے تو وہ اس طریقے سے اگر چاہیں بھی صحیح تو وہ ان لوگوں کو ریلیف نہیں دے پائیں گے، لیکن ہائی کورٹس ہیں، چاروں صوبوں میں ہائی کورٹس ہیں، یہ یعنی کہ یہ اوورلی سمپلسٹک سٹیٹمنٹ نہیں ہو جائے گا کہ تمام تر پاکستان کی عدلیہ میں، تمام تر عدالتوں میں کہیں سے بھی ان لوگوں کو ریلیف نہیں مل سکتا؟ یہ تھوڑا سا اوور سمپلیفائی نہیں کر رہے احمد اویس صاحب؟ بتانے لگو ایک 2 منٹ، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی ڈاکٹر صاحب یہ بات یہ کر رہے تھے کہ جی دیکھیں جی وہ انہوں نے پرویز مشرف کو ایکسیپٹ کر لیا، ضیاء الحق کو ایکسیپٹ کر لیا۔ بھائی انہوں نے ایکسیپٹ کیا یا نہیں کیا؟ آپ کی اسی پارلیمنٹ نے پرویز مشرف کو بھی ایکسیپٹ کیا، ضیاء الحق کو بھی ایکسیپٹ کیا، اور ایوب خان کو بھی ایکسیپٹ کیا، یحییٰ خان کو بھی ایکسیپٹ کیا۔ یہ مطلب ہے آپ لیول آف تھنکنگ دیکھیے آپ کے پارلیمنٹیرین کا، جنہوں نے یہ کام کیے۔ نقصان تو یہ ہوا پاکستان کو۔ یہ تو بڑی ایک دکھ کہانی ہے، یہ تو عدلیہ نے بھی ایسے ہی کیا، بالکل ملٹری رولز میں عدلیہ نے بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ کمپرومائز کیا تھا اپنے آپ کو۔ یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جب انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ تھی تو ان کے فیصلے آئے ہوئے ہیں۔ اب جب سپریم کورٹ تو ختم ہو گئی، اب تو جس قسم کی نان الیکٹڈ ممبر نے بیٹھ کے امینڈمنٹ کر کے اور یہ سلسلہ بنا دیا، ملک کا ستیہ ناش ہو گیا۔ میرے ٹائم میں ختم ہو رہا ہے کہ سارے دنیا میں جنگ آسائی بھی ہماری ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اوکے، ویری کوئکلی ڈاکٹر صاحب، ویری کوئکلی مجھے بتائیں کہ اب بیسڈ آن آل آف دس آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ان دا نیکسٹ کپل آف ویکس، جیسے کہ 20 جنوری قریب آ رہی ہے اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس نے جو ہے وہ رینز آف پاور جو ہے وہ جو اپنے ہاتھ میں لے لینی ہے، تو یہ جو انٹرنیشنل پریشر ہمارے پاس آ رہا ہے، آپ کے خیال میں اب یہ پیک کر چکا ہے یا پاکستانی گورنمنٹ شوڈ بی اے لٹل ورریڈ اینڈ کنسرنڈ؟ دیکھیں جی، یہاں پہ ایک دو کہیں نہ کہیں پہ پینک ضرور ہوگی۔ جس طرح میڈیا چیزوں کو ڈسپلے کر رہا ہے کہ ایک بندہ ریچرڈ گرنیل، اس نے پاکستان کے میڈیا سکرین کو بھی کیپچر کر لیا ہے، اس نے پاکستان کے پولیٹیکل ڈسکورس کو بھی کیپچر کر لیا ہے۔ ہمارا فورن آفس نہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کوئی اوپینین لے سکتا ہے، نہ ہی ہمارے کوئی اتنے اچھے تعلقات ہیں امریکہ میں ٹرمپ کمپین کے اندر یا ایڈمنسٹریشن کے اندر، جو نیکسٹ ایڈمنسٹریشن ہے، کہ ہم ان سے پوچھ سکیں کہ وہ سوچ کیا رہے ہیں وہ لوگ۔ ڈاکٹر جے شنکر تو امریکہ میں جا کے بیٹھ گئے ہیں 5 دن سے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہم نے کیسے انگیج کرنا ہے۔ سو ہمارے پاس تو وہ سہولتیں نہیں ہیں۔ سو لگ یہ رہا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ بوائل اپ ہو سکتی ہے، اور پاکستانیز کنسرنڈ ہے، ہمارا اپریٹس یہاں پہ، کہ کیسے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پتے شو کرے گا، بیکاز آپ کو پتا ہے وہ ایکسنٹرک سی پرسنالٹی ہیں، پتہ نہیں چلتا صبح کیا ہے شام کو کیا ہے، یورپ کو بھی تھریٹ کر دیتے ہیں، کبھی جاپان کو کر دیتے ہیں، انڈیا کو بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ مشکل چیز ہے پریڈکٹ کرنا۔ بہرحال ہمارے پاس ابھی ہم نے کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے امریکہ نے کرنا۔ ٹھیک ہو گیا، ہم نے کچھ نہیں کرنا، جو کچھ کرنا ہے امریکہ نے کرنا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیف محمد اویس صاحب ہمیں جوائن کر رہے تھے۔ ناظرین، بریک کا وقت ہو رہا ہے، لیکن جب واپس آئیں گے تو ابھی بات ہو رہی تھی ریچرڈ گرنیل کی، اور کس طریقے سے انہوں نے پاکستانی جو نیوز ایجنڈا ہے اس پہ وہ چھائے ہوئے ہیں ہر طرف، تو اس حوالے سے آج بھی جو ہے وہ معاملات آگے بڑھتے رہے۔ پہلے ٹویٹس آئیں، پھر ان کی جوابی ٹویٹس آئیں، پھر ان کی جوابی ٹویٹس آئیں، تو معاملات جو ہیں وہ کچھ مزید ایسکلیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کیا کرنا ہے، اس میں ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اور آخر میں آج اکانومی کے اوپر ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ اسٹرکچرل ریفارمز شروع ہو چکے ہیں۔ کیا سیلریڈ کلاسز پہ مزید بوجھ آئے گا؟ سب پہ بات کریں گے لیٹر ان دی شو، دوسرے پہ۔
नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अमरीका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रिनेल ने चंद रोज से पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचाई हुई है। रिचर्ड ग्रिनेल न सिर्फ खुलकर इमरान खान के वकील बने हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में भी वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं। साथ ही साथ उनकी सोच भी क्लियर है कि ट्रंप इंतजामिया मिसाइल प्रोग्राम पर पाकिस्तान से बात जो है वो ज़रूर करेगी। उनके नामजद वज़ीर ख़ारजा ने तैयारी भी कर रखी है, वो हल्फ उठाते ही पाकिस्तान से इस हवाले से बात करेंगे, ऐसा कहना है ग्रिनेल साहब का। इन सारे बयानात और धमकी आमेज़ मैसेजेस के बाद पाकिस्तानी हुकूमत के रिस्पॉन्स से तो ऐसे लगता है कि वो सिर्फ रिवायती रद्द अमल और बयानात पर ही जो है वो इस टाइम जो है इक्तफा कर रही है और ये समझ बैठी है कि कुछ नहीं होने वाला या कुछ होगा तो देखा जाएगा। इस वक्त पीटीआई जो नैरेटिव बना रही है वो कम से कम उनके सपोर्ट बेस में हाथों हाथ दिख रहा है। माजी में भी एक वक्त आया था जबकि पीटीआई ने एंटी अमेरिका बयानिया बनाया था, साइफर लहराया था और अदम एतमाद की तहरीक अमेरिका के खाते में डाल दी थी। इमरान खान ने अपने निकाले जाने का सारा मलबा अमेरिका पर डाल दिया था, लोगों के जज्बात अपनी तरफ किए थे और अब मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अब अमेरिका की मुदाखलत जो है वो जायज़ हो गई है, बल्कि उसके फ़वाइद भी गिनवाए जा रहे हैं। यानी पीटीआई जो चाहती है वो बयानिया बना लेती है और उसके मुकाबले में हुकूमत सिर्फ दिफाई पोजीशन लेते नजर आ रही है, जबकि इन हालात में पीटीआई को अंदरूनी और बैरूनी मामलात में जो है वो इन मामलात में मुल्क से खूब सपोर्ट भी मिल रही है। उसे हुकूमत की नाअहली कहें तो फिर, अगर ना कहें तो क्या कहें। आज तर्जुमान वजारत ख़ारजा से जब ट्रंप के एलची का इमरान खान और पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से सवाल हुआ तो उनका सिर्फ यही कहना था कि किसी एक शख्स के बयान पर कोई राय नहीं दी जा सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के रिक्रूट इमरान खान की निजात के लिए मुहिम चला रहे हैं। इसके जवाब में जैक गोल्डस्मिथ ने एक पोस्ट कर डाली और ख्वाजा आसिफ को उन्हीं की तहरीर में से बात पकड़कर जवाब दिया। जैक गोल्डस्मिथ की पोस्ट के बाद रिचर्ड ग्रिनेल दोबारा एक्टिव हुए और ख्वाजा आसिफ को जवाब दिया कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने और IMF को टैग भी किया और जिसमें पाकिस्तानी इमदाद पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया। रिचर्ड ग्रिनेल की मुसलसल लफ्ज़ी गोलाबारी पर आज ख्वाजा साद रफीक ने भी पोस्ट की और कहा कि अमेरिका का एक नामजद एलची कैसे अचानक जाग गया। अपनी एक और पोस्ट में भी ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि नज़र आ रहा है कि आने वाली अमेरिकी हुक्मरान खित्ते में अपने मफादात के लिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाएंगे। उनका मुतालबा बज़ाहिर कुछ होगा और हदफ कुछ और, टारगेट चाइनीज़ ब्लॉक छोड़कर अमरीकी इताअत गुजारी होगा। कौम को मुत्तहिद करने के लिए अनाव से ऊपर उठा जाए। ख्वाजा साद रफीक की पोस्ट आने वाली चैलेंजेस की बरमला वाज़े पिक्चर है और बाइस तशवीश भी है। यानी अब पाकिस्तानी वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के करता धरता ग्रिनेल को सोशल मीडिया पर पूरा जवाब दे रहे हैं। लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त है? क्या अमरीकी ऑफिशियल से ऐसे बात करनी चाहिए या सफारती चैनल ही इस्तेमाल होना मुनासिब होगा? ये अंदाज़ा लगाना हुकूमत का काम है। लेकिन दूसरी जानिब बात करें तो पीटीआई ने भी रिचर्ड ग्रिनेल के बयान पर अपना रद्दअमल जो है वो दिया है और बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ अमेरिका समेत किसी भी मुल्क की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं। इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान के आइन और कानून और अदालतों के जरिए होगी। पीटीआई किसी मुल्क से दरख्वास्त करेगी ना तवक्को रखती है, जबकि शेख वकास अकरम ने अमरीकी एलची के बयान पर शुक्रगुजारी का इजहार किया। अब नाज़रीन, सवाल यह है कि आखिर पीटीआई चाहती क्या है? एक तरफ वो अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक को अपने ऊपर होने वाले नाइंसाफियों का हवाला देकर खतूत लिखती है और कभी यूरोपीय यूनियन से रुजू करती है। अब कोई उनके हक में बात करने लगा है तो उसे एक्सेप्ट भी नहीं करती, यानी साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। पीटीआई का अपना अच्छा और बुरा बयानिया है। कभी अमेरिका मुखालिफ बयानिया है, बुरा बन जाता है, कभी अमेरिकी मुखालिफ बयानिया अच्छा हो जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो अपना बयानिया पेश भी लेते हैं और अवाम हाथों हाथ जो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। यहाँ जो उनके ओपोनेंट्स हैं, उनके जो राइवल्स हैं, नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, ना तो वो अमेरिका मुखालिफ बयानिया जो है जो पीटीआई का था उसका तोड़ दे सके और ना ही अब अमेरिका के हक में जो बयानिया बनाया जा रहा है पीटीआई की तरफ से उसका वो बाकायदा तौर पर काउंटर कर पा रहे हैं। और अभी तो नाज़रीन सिर्फ ग्रिनेल साहब बात कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, कल अगर बाकायदा तौर पर अमेरिकी हुकूमत की तरफ से कुछ दबाव आना शुरू हो गया तो फिर क्या होगा?
بات پھر وہیں کہ حکومت جو ہے آ کے الٹیمیٹلی حکومت پہ ہی ٹھہرتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کل جب آ جائیں گے اور وہاں سے اگر کوئی بیان آ گیا تو پھر حکومت کے پاس کیا آپشنز رہیں گے. اس لیے حکومت اگر عمران خان کے بیانیے کو توڑ کرنا چاہتی ہے تو صرف امریکہ کی برائی گنوانے سے کام نہیں چلے گا. ٹھوس دلائل بھی دینا ہوں گے اور باقاعدہ طور پر آنے والی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو پروفیشنلی ڈپلومیٹکلی انگیج بھی کرنا پڑے گا. دو بڑے میرے کولیگز مجھے جوائن کر رہے ہیں, ان سے ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے خیال میں معاملات کس رخ بڑھ رہے ہیں. جناب شوکت براچہ صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں, پاکستان کے مایہ ناز صحافی اور اینکر ہیں, اور فریہ ادریس صاحبہ ویل نون اینکر, اینالسٹ اینڈ جرنلسٹ. بلکہ اس سے پہلے کہ میں شروع کروں براچہ صاحب, میں اس دن کسی کا تعارف کرا رہا تو میں نے کہا جی یہ تو بڑے منجے ہوئے جرنلسٹ ہیں, تو آگے سے کسی نے کہا نہیں منجے ہوئے نہیں چھٹے ہوئے جرنلسٹ ہیں. تو سوال یہ ہے کہ آپ منجے ہوئے ہیں یا ہم تینوں منجے ہوئے ہیں یا چھٹے ہوئے جرنلسٹ ہیں؟ پہلے تو اس کا جواب دیں. نہیں ماشاءاللہ سر, آپ سینئر ہیں, آپ کا ایک ویژن ہے, آپ کا ایک سوچ ہے آپ, اور ہم تو آپ سے سیکھتے رہے ہیں زندگی میں. لہذا فریہ ادریس صاحبہ ایکولی ویل ریکگنائزڈ اینکر ہیں, اینالسٹ ہیں. البتہ میں ایک چھوٹا سا ہمبل سا جرنلسٹ ہوں. آپ کی مہربانی, آپ نے مجھے شو میں لے لیا سر. نہیں چلیں, گڈ, آلویز اے پلیجر. پراج صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو معاملہ سامنے ہو گیا, آپ نے خواجہ آصف کی ٹویٹ بھی دیکھ لی ہوگی, اس کے بعد جو خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کر دی. تو پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ گرنیل صاحب جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں, فون کھولتے ہیں اور ٹویٹ داغنا شروع کر دیتے ہیں. آج بڑا سخت جواب آیا ہے خواجہ آصف کی طرف سے. تو اب آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ کیا پاکستان نے باقاعدہ یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی اگر وہ اینٹ کا جواب ہم نے پتھر سے دینا ہے؟ ایک تو پاکستان کا آفیشیل سٹینس ہے جو آج فارن منسٹری نے دیا. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز آرا بلوچ صاحبہ نے تو واضح کر دیا کہ کسی انڈیویجول کی رائے پہ ہم بات نہیں کریں گے. ٹھیک. البتہ خواجہ آصف صاحب ایک پولیٹیشین ہیں, اور خواجہ آصف صاحب اس طرح کی جو ریٹرک ہے اس کو ہیڈ آن بھی لیتے ہیں اور خود بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں. لیکن ان بیانات سے ہٹ کے وہ خواجہ آصف صاحب کے ہوں یا گرینل کا جو آن سلاٹ ہے اگینسٹ دس گورنمنٹ ان پاکستان, بات یہ ہے کہ جب ملٹری کورٹس نے سزائیں 25 لوگوں کو دیں, آج 60 کو اور آ گئی خیر, لیکن اس کے بعد برطانیہ سے بھی آواز آئی, یورپین یونین سے بھی آواز آئی, امریکہ سے بھی آواز آئی. کہیں خدا نہ خواستہ یہ تو نہیں ہو رہا کہ یہ آوازیں ایکو کر کے ایک باقاعدہ بڑی آواز بن رہی ہیں اس وقت پاکستان میں ڈیموکریسی کے حوالے سے, پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے, پاکستان میں جاری جو جوڈیشل میٹرز ہیں ان کے حوالے سے. پیورلی ایک پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے جو کہ جوڈیشل پروسیس ہے. اور یہ جو ملٹری کورٹس کی سزائیں جس پر سارے بول بھی پڑے, وہ بھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پہ ملٹری کورٹس نے سزائیں سنائیں. حکومت پاکستان کو بہرحال بولنا پڑے گا. حکومت پاکستان اس کو برش اسائیڈ نہیں کر سکتی. ایک آدھ بیان سے ہٹ کے یہ نہیں کہ ہم ہیڈ آن کولیجن ہو جائیں. دنیا کو سمجھانا پڑے گا ہمارا جوڈیشل پروسیس کیا ہے, ہمارا قانون ہے, ہمارا آئین ہے, اور اس میں یہ چیزیں قانونی اور آئینی طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں, نہ کہ کوئی سپریسو وے میں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. لیکن اس میں فریہ یہ جس طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں پراج صاحب کہ ٹھیک ہے ہمیں بات تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ادھر سے یہ غلغار آتی رہے اور یہاں سے خاموشی ہو. لیکن ابھی ایک جو تھوڑی سی جو صورتحال پیچیدہ ہو رہی ہے وہ یہ کہ یہ گرینل صاحب جو ہیں یہ اس وقت تو ایک کامن سٹیزن ہے. ہاں وہ ٹرمپ کی انتظامیہ کا حصہ بننے جا رہے ہیں, لیکن وہ ہوگا 20 جنوری کو. تو یہ جو ٹائم ہے اس میں ظاہر بات ہے حکومت پاکستان نے بھی سوچنا ہے کہ بھئی ہم ان کو رسپونڈ کیسے کریں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی عام شہری نہیں ہے, یہ ٹرمپ کی کابینہ کے ایک اہم رکن ہوں گے. تو یہ جو پیریڈ ہے ابھی سے لے کر اور جنوری 20 تک, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ تھوڑا بہت ہم ہوائی فائر کرتے رہیں گے, یا واقعی میں سیاسی طور پر اب گرینل صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک محاذ کھڑا کیا جائے گا؟ فہد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. براجہ صاحب کو بھی بہت زیادہ سلام. میں تھوڑا سا اس بات سے اختلاف کروں گی کہ ہمیں گرینل کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے تھا.
میں اس کو الگ بھی کروں گی. جو رچرڈ گرنیل کی ٹویٹس ہیں, ابھی جیسے پراچا صاحب نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک طرف ملٹری کورٹس کی سزائیں بھی ہیں, دیگر معاملات بھی ہیں, ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں جن پہ ہم نے دیکھا ایک رسپانس جو کہ آیا یورپین یونین سے بھی آیا, دیگر جگہوں سے بھی آیا. اس سے اگر ہم الگ کر لیں رچرڈ گرنیل کی ٹویٹس کو, تو مجھے یہ لگا جیسے گورنمنٹ نے اس کو اوور ریئیکٹ آلریڈی کر دیا ہے. آپ نے خود ابھی فرمایا کہ وہ ایک نارمل سٹیزن ہے. ان کی اس وقت ایڈمنسٹریشن میں یس ہی از نامینیٹڈ, لیکن فی الحال ان کی ایڈمنسٹریشن میں وہ ابھی تو انہوں نے اوتھ بھی نہیں لیا ہے, ابھی تو آئے گی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, ان کے آگے بہت سارے اور معاملات ہوں گے. تو یہ ایک شخص کی رائے ہی ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں, ایک اہم شخص کی رائے, لیکن ایک شخص کی رائے. شروع سے ہی اصل میں غصہ کہاں سے آیا تھا اگر ہم دیکھیں گریل صاحب کو, تو وہ ایک نامناسب ہم سمجھ سکتے ہیں ٹویٹ تھی جو کہ ایک ٹیلی ویژن چینل کے پیج کے اوپر آئی, جس میں ان کو ذاتی اٹیک کیا گیا. اس کے بعد انہوں نے کھل کر ہی باتیں کرنا شروع کر دی. اور کہا کیا تھا شروع میں, تو یہی کہا تھا نا رچرڈ گرنیل نے کہ فری عمران خان, تو یہ ان کی رائے تھی. مجھے یہ لگا کہ حکومت کو اتنی عادت ہو گئی ہے انفارچونیٹلی, پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈسینٹ کو دبا ہی دیا گیا ہے, کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا. اپوزیشن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کارنرڈ ہے. تو مجھے یہ لگا اس زوم میں, کیونکہ اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اختلاف رائے سننا ہی نہیں ہے, بلا وجہ کا ان کو انگیج کر لیا ایک بات چیت میں جس کی ضرورت نہیں تھی. پہلے امریکہ برا, اب امریکہ اچھا, پہلے ایبسولوٹلی نو, اب ایبسولوٹلی یس. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اتنی ہی کامیابی سے وہ یہ والا بیانیہ بھی بنا رہے ہیں. تو اس میں حکومت وقت کا آپ سوچیں کہ اس وقت بھی کاؤنٹر نہیں کر پائی, اور اب اس وقت جب ایک ایسے معاشرے میں, ایک ایسے ملک میں جہاں پہ اینٹی امریکنزم بکتا ہے, وہاں پہ پی ٹی آئی پرو امریکنزم بیچ رہی ہے, وہ بک رہا ہے. تو یہ حکومت کی نااہلی کے اوپر یہ, اور آپ کو کیا ثبوت چاہیے ہوگا؟ ایگزیکٹلی جس اینٹی امریکنزم کی بات کر رہے ہیں آپ, جب اینٹی امریکنزم یہاں بک رہا تھا, تو آج جو بیٹھ کے امریکن سٹیٹمنٹس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا وہی لوگ اس وقت اینٹی امریکنزم کو بیچ رہے تھے. پہلے تو ان سے سوال ہونا چاہیے یا ان کو جواب دینا چاہیے کہ 10 سال پہلے, اسپیشلی مجھے یاد ہے جب کیری لوگر برمن اسسٹنس آئی, تو بڑھ چڑھ کر یہی لوگ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں امریکہ کیا کر جائے گا پاکستان کے ساتھ. آج بیٹھ کر وہ امریکن انٹرونشن کو, جو ابھی الفاظ کی حد تک ہے, وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. لیکن میں ایک بات ضرور کرنا چاہ رہا ہوں کہ گرینل کے حوالے سے, گرینل کو پاکستان کے حالات کا کیا علم؟ کیا امریکہ میں ہر کانگریس مین, ہر آنے والا عہدیدار اتنا فارغ ہے کہ اس کو کوئی ڈومیسٹک ایجنڈے کی فکر نہیں ہے؟ ان کو پتہ ہے خان یہاں پر بند ہے, یہاں الیکشن کو کیا ہوا, یہاں پر ملٹری کورٹس چل رہی ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ باقاعدہ ایک ہوم ورک کیا ہوا ہے اس لابی نے یا لابیز نے جو پی ٹی آئی کا ایجنڈا پروموٹ کر رہے ہیں. اب اس گرینل کو آپ, میں انڈیویجول نہیں سمجھتا, یہ ایک بڑے اسپیشل مشنز کے ایڈوائزر آ رہے ہیں, کیبنٹ ممبر ہیں. مت ہمیں بھولنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر بیٹھیں گے, کیش کی بات کر رہا ہوں, انڈین اوریجن کے ہیں, ان کے خیالات بھی معلوم ہیں. تلسی گبرڈ کا آپ کو معلوم ہے ان کے خیالات کیا ہیں. تو امیجن جب یہ ساری کیبنٹ بیٹھ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انٹیلیجنس پروسیس کر کے, یعنی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی آ گئی ہیں, ایف بی آئی کی جو انٹیلیجنس ہوگی وہ کیش صاحب آ گئے ہیں, ادھر سے یہ اسپیشل مشن والے بیٹھے ہوں گے. یہ سادہ معاملہ نہیں ہے کہ گرینل ایک انڈیویجول ہے, گرینل نے بات کر کی, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. امیجن 20 جنوری کے بعد جب یہ کابینہ کی پہلی میٹنگ ہوگی وہاں پر, تو میں اس میں پراچا صاحب آپ مارکو روبیو کو بھول گئے ہیں, جو سیکریٹری آف اسٹیٹ آ رہا ہے, اس کو بھی ایڈ کر لیں بیچ میں. جی میں کہہ رہا ہوں ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے نا, اور چن چن کر وہ ایڈمنسٹریشن کے بندے لگائے گئے ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں. ایک اور صاحب بھی ہیں جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنے ہیں, وہ انڈیا کوکس جو کانگریس میں ہے اس کے وہ چیئرمین ہیں. ہی از اے نون فرینڈ آف انڈیا. تو پاکستان کے تو مخالفین اس کیبنٹ میں بیٹھ کے ان کو ایجنڈا کیا ملا, اب وہ بات ہیومن رائٹس کی کر رہے ہیں, بات وہ ڈیموکریٹک پرنسپل کی کر رہے ہیں, بات وہ جوڈیشل پروسیس کی کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہا پراچا صاحب نے کہ جب پوری کابینہ بیٹھے گی اور ایک اسیسمنٹ آئے گی سارے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ سے, تو اس میں عمران خان صاحب یا ان کا فیٹ یا ہیومن رائٹس یا ملٹری ٹرائل وہ ایک حصہ ہوگا.
تو پھر پاکستان کے پاس فریہ ایک طریقے سے اپرچونٹی تو ہے کہ آپ اس جو براڈ بیس ایجنڈا بنے گا اس میں کچھ کامنالٹیز ڈھونڈیں تاکہ اس وقت کی امریکی حکومت کا جو انگیجمنٹ ہے پاکستان سے وہ صرف اور صرف 2-3 پوائنٹس میں نہ ہو بلکہ براڈر ایک پیرامیٹرز میں ہو. یہ آپ کے خیال میں ہمارے فیصلہ ساز ہیں، جو ہمارے اس ٹائم حکمران ہیں، وہ اس طرح کے پرسپیکٹو سے کام کر رہے ہوں گے؟ دیکھیں اس میں تو رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آپ نے دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں عافیہ صدیقی کے ساتھ ایکسچینج کر لیتے ہیں. سو جو بات آپ کریں اگرچہ یہ بہت زیادہ اس کو بہت ہی سکڑ کر انہوں نے یہ بات کی ہے، لیکن جیسے آپ نے براڈر بیس ایجنڈا کی بات کی اس پہ ہو سکتی ہے. جو پراجا صاحب بات کریں اور آپ کریں، اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ایکچولی ہوم ورک ہوا ہوا ہے، یہ ایکچولی صرف ایک انڈیویجول نہیں ہے، تو پھر فہد صاحب ابھی تو حکومت کو سر جوڑ کے یہ اپنا ہوم ورک کرنا چاہیے کہ کیا یہ جو بات کر رہے ہیں گرینیل صاحب یہ صرف وہ کر رہے ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ کی آواز بن کے کر رہے ہیں. اب ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فٹ پرنٹ نظر آتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایسی ٹویٹ کیا کرتے تھے کہ ایک بات کے پیچھے پڑ جائیں، وہی فٹ پرنٹ نظر آتا ہے جس طریقے سے یہ ٹویٹس کر رہے ہیں. پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کیا رچرڈ گرینیل اکیلے ہیں یا جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سائلنٹ نوٹ دے رہے ہیں اور کلیپ کر رہے ہیں. اور تیسرا کوشچن پھر یہ بنتا ہے کہ ایکچولی ایجنڈا ہے کیا نئی ایڈمنسٹریشن کا یو ایس کی، اس میں پاکستان کیسے فیچر ہوتا ہے اور اس میں پھر عمران خان کیوں اتنا اہم ہے. آج جو ہے وہ مذاکراتی ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، اس کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے. اس کے بعد آ کے میڈیا سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی 31 جنوری کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ ہم نے ڈال دی مذاکرات کے حوالے سے کہ اگر تب تک کچھ مثبت پیش رفت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جو ہے وہ مذاکراتوں کو فائدہ نہیں. یہ آپ کے خیال میں اس سے مذاکرات کو مدد ملے گی، یعنی کہ جلدی جلدی کام ہوگا، یا یہ کہ ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے اور اس ڈیڈ لائن کے تحت جو ہے وہ کوئی بڑا سالڈ قسم کا رزلٹ نکالنا مشکل ہو جائے گا؟ تلوار تو پہلے سے ہی لٹکا دی گئی، جب ایجنڈا انہوں نے خود ہی سیٹ کر دیا کہ یہ پہلے 4 تھے، جب فائنل کال دی پھر اس میں 2 پوائنٹ آ گئے، پھر 1 آ گیا. تلوار تو پہلے سے لٹک گئی ہے، اوپر سے آپ نے ڈیڈ لائن دے دی. ٹاکس جب ہوتی ہیں، ٹاکس تو بڑی وائڈ رینجنگ ہوتی ہیں، وسیع البنیاد ہوتی ہیں، اس میں ٹائم کبھی نہیں. 18ویں ترمیم اس ملک میں بات چیت ہوتی رہی، جب پاس ہونا تھی 9 مہینے پورے لگ گئے تھے. یہ 1 مہینہ یعنی جنوری ابھی کہاں ہے، جنوری آن دا ڈور سٹیپ ہے. 1 مہینے کے اندر کمپلیکس پولیٹیکل ایشوز کو سیٹل کرنا، مجھے تو نہیں لگتا کہ 1 مہینے میں یہ کام سر انجام ہوگا. تو فریہ پھر ٹاکس کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ اپٹیمسٹک ہونا میرے خیال میں شاید اتنا ریکمینڈڈ نہیں ہوگا. میں تو ابھی بھی آپٹیمسٹک ہی ہوں، لیکن آپ جو ابھی پراچا صاحب نے بات کی اس سے میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی کو ہمیں کم سے کم ضرور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ایبسولوٹلی ناٹ سے ایبسولوٹلی یس کا سفر تو کیا ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں ملے گا، یہ لوگ اس لیے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اپنے مقدمات آسان کروانا چاہتے ہیں. آج خود آپ ٹاکس کے لیے آگے ہیں اور الٹیمیٹم دوسری طرف دے رہے ہیں اور نیریٹو بلڈنگ بھی آپ کی زبردست ہے، تو اس پہ خراج تحسین دے دینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ فریہ ادریس اور شوکت، دونوں نے ہمیں جوائن کیا. ویل ٹیک اے کوئک بریک. ناظرین واپس آئیں گے تو آج اکانومی کے حوالے سے جو ہے ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی، اس میں جو پاکستان کی اکنامک مینیجرز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹیکس کا نظام میں جو اصلاحات ہیں وہ اب فاسٹ ٹریک ہیں، اور جو ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وچ از ون آف دا لوسٹ ان دا ورلڈ، یعنی کہ بہت ہی برا وہ ریشو ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے اب پورے پلانز بن گئے ہیں. یہ ایک اوورلی آپٹیمسٹک ٹارگٹ ہے، یہ اچھی بات ہے. آفٹر دا بریک اب معیشت سے جڑی خبر کی طرف آتے ہیں. وزارت خزانہ نے ملکی ٹیکس نظام میں بدعنوانی کا خاتمہ اور اصلاحات کے لیے کمر کس لی ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آج پھر دعویٰ کیا کہ ملکی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے، اور انہوں نے ٹیکس نظام میں سٹرکچرل ریفارمز جو ہیں وہ ان کا آغاز کر دیا ہے. آئندہ 3 سال میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 13% تک لے جائیں گے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی موجودہ شرح 9 سے 10% ہے. وہ افراد زر کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں، اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں، دیٹ از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف، اٹس اے مینس ٹو این اینڈ.
اور ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو دس اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کہ اس میں پروسیس میں ٹرانسپیرنسی اور شفافیت لائی جا سکے, ہیومن انٹرونشن کو کم کیا جا سکے. تو جتنی ہم ہیومن انٹرونشن کم کریں گے in terms of this end-to-end digitalization, اتنی ہم بہتری کی طرف جائیں گے. ہم of course we want to increase the revenues through that, or ultimately also around client experience. وزیر خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ ان کی کوشش ہے کہ دیانتدار ٹیکس پیئرز پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے. محمد اورنگزیب نے مہنگائی پر بھی گفتگو کی. بولے کہ 1-1.5 ماہ قبل چکن اور دالوں کی قیمتوں کو دیکھا تھا. عالمی منڈی میں اگر قیمتیں کم ہو رہی تھیں تو ہمارے ہاں کیوں بڑھ رہی تھیں؟ ای سی سی کے اجلاس میں بھی اس پر تفصیلی رپورٹ پیش ہوئی اور اس پر ایکشن بھی لیا گیا. یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام جاری رکھیں گے اور کامیابی سے مکمل بھی کریں گے. اس موقع پر چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال نے بھی اپنے ادارے کی کارکردگی کی جو رپورٹ ہے اس کے بارے میں بتایا کہ ان کا فوکس اب ٹاپ 5% لوگ ہیں. 1,69,000 مالدار افراد کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. ان میں 38,000 افراد نے اپنے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرا دیے. تو ٹاپ 5% میں سے جو 3.3 ملین لوگ ہیں اس میں سے 6 لاکھ لوگ یعنی 33 لاکھ میں سے 6 لاکھ لوگ اسی کیٹیگری میں فائل کر رہے ہیں اور 620 ارب کے قریب یہ پے کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو 6 لاکھ کے علاوہ لوگ جو 2.7 ملین نہیں فائل کر رہے, یہ یا تو اس کیٹیگری میں نہیں فائل کر رہے, نیچے فائل کر رہے, یا فائل ہی نہیں کر رہے. اب وہ جو اس کیٹیگری میں نہیں فائل کر رہے یا فائل ہی نہیں کر رہے, ان کی جو لائبلٹی ہے وہ 1.6 ٹریلین ہے. ناظرین, وزارت خزانہ کا اپنی ٹیم کے ساتھ پرفارمنس اور اصلاحات کے بارے میں بریفنگ دینا اچھا اقدام ہے, مگر ان اصلاحات کا جب تک عام آدمیوں کی زندگیوں پہ اثر نظر نہیں آئے گا تب تک یہ بیانیہ بکے گا نہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس حکومت نے اکنامکلی جو ہے وہ حالات کو بہتر کیا ہے اور جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بڑے اچھے ہو گئے ہیں, اور یہ کہ اسٹرکچرل جو ریفارمز ہیں اس کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. یہ بیانیہ بیچنے کی حکومت بڑی کوشش کر رہی ہے, لیکن اس طریقے سے یہ بکتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ عام گفتگو میں کہیں اس سکسیس کی, اگر اس کو سکسیس کہیں, وہ نظر نہیں آتی. اور ہر طرف سے فیڈ بیک یہی آتا ہے کہ جی جب تک ہمیں اپنی زندگیوں میں کچھ بہتری نظر نہیں آئے گی تب تک یہ بیانیہ جو ہے وہ کاغذوں تک ہی محدود رہے گا. تو جہاں بہت سارے بیانیے بنانے کے حوالے سے حکومت کے فیلئر کا ذکر ہوتا ہے, یہ کہنا میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا کہ اکنامک سکسیس جو اب تک نظر آ رہی ہے اس کو بھی صحیح اور مؤثر طریقے سے حکومت عوام کو نہیں بیچ پا رہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.